عید الاضحیٰ قریب ہے, چند ہی دنوں میں انشاءاللہ ہم سب عید الاضحیٰ منائیں گے. لیکن اس سے پہلے جب آپ دیکھتے ہیں کہ منڈیاں بزی ہو جاتی ہیں, بھری ہوئی ہیں بکروں خرید و فروخت کے ساتھ, بکروں کی خرید و فروخت کے ساتھ, لیکن خرید و فروخت کے دوران جو فراڈ ہو رہے ہیں, جو دھوکہ دہی ہو رہی ہے, اس پر نظر ثانی کیجیے. ہاں جی, آج کا بڑا زبردست آپ نے ٹاپک چوز کیا ہے. عید ہے, خوشی کا موقع ہے, ہر گھر میں شور ہے, بچوں کا شور ہے کہ جا کے جانور لے کر آئیں, قربانی کا جانور لے کر آئیں, بکرا لے کر آئیں, دبا لے کر آئیں, بالکل گائے لے کر آئیں, ویڑے لے کر آئیں, جیسے آپ نے بتایا اونٹ. یہ اچھا, اس میں لوگوں کے لیے ہم یہ بڑا معلوماتی پروگرام ہوگا, یہ جو آپ نے بتایا نا, اس میں ہم لوگوں کو تھوڑا سا آگاہی دیتے ہیں. آگاہی بہت ضروری ہے. اکثر لوگوں کو اس چیز کی سمجھ نہیں ہوتی نا, لوگ جاتے ہیں بیوپاریوں کے ساتھ بھی جہاں پہ فراڈ ہو رہا ہے وہ بھی میں بتاتا ہوں, اور جو بیوپاری ہمارے ساتھ عام لوگوں کے ساتھ شہریوں کے ساتھ جو فراڈ کرتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں, جو ہمارے بڑے بوڑھے تھے وہ تو اگر بزرگ جن کے گھروں میں ان کے والد ہیں, چچا تایا ہیں, وہ منڈیوں میں جاتے ہیں, ان کو تو پرواہ کی ضرورت نہیں ہے, وہ تو دیکھ کے جانور کو لے کر آتے ہیں. اور زیادہ تر جو نئے نیولی میرڈ جو کپلز ہیں 2 سال پہلے 4 سال پہلے, انہوں نے بھی قربانی لازمی کر دی اپنے بیبی کے لیے, اپنے بچوں کے لیے. ان لوگوں کو نہیں پتا, کیونکہ وہ یونیورسٹیز کالجز میں پڑھے ہوئے ہیں وہ لوگ, ان کو نہیں پتا کہ جانور کی کیا چیز دیکھنی ہے, وہ دوندا ہے یا چوگا ہے, اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں وہ جانور کی دیکھنے والی ہوتی ہیں. تو سب سے بڑی بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں دوندا کیا ہوتا ہے, اس کے 2 دانت, نیچے والے 2 دانت اس کے یوں نظر آنے چاہیے. اچھا, بکرے کے تو وہ صحیح ہوتا ہے, واضح ہوتے ہیں, بڑے ہوتے ہیں وہ ایک ایسی, اس سے 2 دانت سے کم ہو اس کو کھیرا کہتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ذرا بچہ ہوتا ہے, انمیچور ہوتا ہے, اس کی قربانی کی اجازت نہیں ہے, بہت مجبوری ہو تب دی جاتی ہے. اور ویسے پسند کیا گیا ہے دوندا جانور, اس کا گوشت بھی نرم ہوتا ہے اور قربانی کے لیے اس کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے. لیکن ہمارے فراڈ کیا ہو رہا ہے, فراڈ یہ ہو رہا ہے, سب سے پہلے جو دانت دکھاتے ہیں, یا تو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے سائڈوں والے دانتوں کو وہ کسی ڈینٹل سے اس کو نا رگڑوا کے چھوٹا کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ غور سے دیکھنے والی چیز ہے, تاکہ بیچ والے 2 جو ہے وہ لمبے لگیں, بڑے لگیں. اور سم ٹائم یہ بھی کیسز دیکھنے میں آئے ہیں, یہ بھی کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں, یہ بھی فراڈ رپورٹ ہو رہے ہیں کہ وہ دانتوں کا اتنا ظلم کرتے ہیں کہ وہ جبڑا ہی اس کا غائب کر کے 2 دانتوں والا جبڑا لگا دیتے ہیں, عارضی. ٹھیک ہے نا, عارضی. مطلب یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ وہ جعلی اور جانور کے ساتھ زیادتی ہے, صرف اس کو بیچنے کے لیے کہ ہم اس کو بیچ دیں, اس کو بیچ دیں. اچھا, سب پتہ کیسے لگتا ہے کہ یہ نقلی دانتوں کا بھی بزنس شروع کر دیا ہے؟ بڑا آسان ہے. وہ آپ کو جب یوں کر کے جانور کو دکھائیں گے نا, ایسے کر دکھا کے نا, اور جب جاری وہ یوں کر دکھائیں گے, تھوڑا دکھا کے وہ چھوڑ دیں گے. آپ کا کام ہے آپ کو غور سے دیکھ لیں اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ دانت اس کے اصلی ہیں یا نقلی. اس سے تھوڑا سا توجہ کی ضرورت ہے. ٹھیک, مطلب پتہ لگایا جا سکتا ہے, لیکن عقل مندی سے دیکھنے کی ضرورت ہے. بالکل, یہ نہیں کہ آپ جس دن آپ نے قربانی کی ہے اور آپ کے کسائی نے بتایا جی یہ آپ کا جانور دوندا نہیں تھا. ٹھیک ہے, دوندا نہیں تھا. اچھا, اب اس کے بعد جانوروں کو اکثر وہ ان کو صحت مند دکھانے کے لیے ان کو کھلا بھی دیتے ہیں, ان میں کچھ ایسی چیزیں ڈال دیتے ہیں, انجیکشن لگا دیتے ہیں, اور وہ پھولے ہوئے لگتے ہیں, پھولے ہوئے پانی زیادہ پلا دیتے ہیں اور کھانا زیادہ کھلا دیتے ہیں, اور ان کو پھر وہ دیکھنے میں لگتا ہے بڑا صحت مند ہے, وہ ہوتا نہیں ہے ویسے. اور ویسے جو میرا مشورہ ہے نا, میرا مشورہ یہ ہے کہ قربانی کے جانور تو ہوتا ہے شوق کا, اس کی قیمت کوئی نہیں ہوتی ایکچولی. اگر یہ جو جانور ہمیں ₹1,00,000 یا 75,000 روپے جو قیمتیں میں آپ کو ابھی بتاؤں گا تو آپ سن کے حیران ہو جائیں گی. ایک بکرے کی جو نارمل سا بکرا ہے جس میں سے گوشت 10 سے 12 کلو نکلے گا یا 15 کلو گوشت نکلے گا, اس کے وہ مانگ رہے ہیں 75 پلس 80,000. ٹھیک ہے, 80,000, ₹1,00,000 شروع ہوتے ہیں, 80,000 تک وہ سیل کر رہے ہیں اس وقت لوگ لے رہے ہیں. اور اس کے بعد جو تھوڑا سا اس سے بہتر بکرا ہے وہ 1.5 لاکھ 2 لاکھ, یہ قیمتیں ہیں بکروں کی, عروج پر ہے, بکروں کی آسمان چھو رہی ہیں. اسی طرح چھتروں کی بھی قیمتیں وہ چھترے جو ہوتے ہیں ذرا خوبصورت لگتے ہیں دیکھنے میں نا, ذرا ہیوی سے لگتے ہیں, حالانکہ وہ اتنی ان کی کھال ہوتی ہے, اگر ان کو دیکھا جائے ان کا ویٹ بھی کم ہوتا ہے. وہ بھی جناب آپ کو 70,000 سے شروع ہو رہا ہے, 75,000 سے شروع ہو رہا ہے, اور 2 لاکھ 3 لاکھ. جو کجلا چھترا جس میں یہ ایسے ایک آنکھیں صرف کالی ہوتی باقی وائٹ ہوتا ہے. دمبا بہت سارے لوگ پسند کرتے ہیں, لیکن آپ کو میں ایک بات بتاتا جاؤں, دمبے کی قیمت سب سے کم ہے لاہور میں. ہمارے یہاں پہ آج جب قربانی کے جانور خریدتے ہیں نا, وہ دمبا آپ کو دوسرے بکرے کی اور چترے کی نسبت, وہ جو کجلے بکرے کی نسبت آپ کو کم قیمت میں ملتا ہے. ہم بات کریں فراڈ کی. اب فراڈ میں ایک تو یہ ہو گیا,
دوسرا اکثر آپ لوگوں نے یہ خیال کرنا ہے کہ وہ جو بیوپاری ہے نا آپ سے آپ کو جانور دکھائیں گے کوئی اور جب آپ کو گاڑی میں لوڈ کریں گے تو وہ آپ کو کوئی دوسرا جانور اس سے سستا اس سے کم قیمت کا جانور لوڈ کرا دیں گے اور کہیں گے سر تسی ہو گیا یہ آ گیا بندہ. اب ان کے وہاں پہ بندے کھڑے ہوتے ہیں لوڈر جو لوڈنگ کا کام کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اچھا جی یہ آپ کو لوڈ کر دے گا یہ جانو اور وہ آپ لوڈ کر کے جب آئے گا آپ دیکھیں گے جی یہ آپ وہ کہے گا جی یہ تو آپ نے اس کو کہا تھا مطلب بدل دیا نا لاسٹ مومنٹ پہ جانور لوڈ کیا بدل دیا انہوں نے سویپ کر دیا. مجھے پتہ نہیں ایک تو یہ توجہ سب بیمار اگر بیمار بھی ہو تو اس کا کیسے معلوم ہوتا ہے؟ اچھا اس کے لیے لائف سٹاک پنجاب نے ہر منڈی میں یہ کیٹل مارکیٹنگ کمپنی کے زیر تمام پہلے جو میٹروپولیٹن لگاتی تھی تب بھی لائف سٹاک کا سٹال ہوتا تھا اندر سٹال موجود ہیں. اگر آپ کو کہیں پہ سٹال موجود نہ ہو تو آپ نے اس کی کمپلین کرنی ہے. اگر آپ کو مطلب اس منڈی کے اندر ایک کیمپ ایسا ہوگا جو پنجاب حکومت کی جانب سے نافذ کیا لگایا گیا تاکہ لوگوں کو کوئی فراڈ نہ ہو اور پتہ چل سکے کوئی نقصان نہ ہو لوگوں کو کوئی بیمار بکرا نہ بھیج دے کوئی جانور ایسا نہ بھیج دے تاکہ وہ اس کو ایگزامن کر لے وہ اس کو وہاں سے چیک کر کے ڈاؤٹ ہوتا ہے اس کو تو وہ وہاں پہ دکھا کے چیک کرا لیتا ہے. اب اس کی طرف اس کے بعد آ رہا ہے نا ان کے ساتھ بیوپاریوں کے ساتھ بھی فراڈ ہو رہے ہیں. بہت سارے ایسے نوسر باز ہیں جو وہاں پہ جاتے ہیں وہاں پہ سے بیوپاروں کے آپ ان کے ڈیل کرتے ہوئے جانور غائب کر لیتے ہیں. انہوں نے اپنی وہ جو لوڈر ہوتا ہے وہ چیز پہلے سے تیار رکھی ہوتی ہے ایک جانور کا سودا کرتے ہیں ایک جانور کا سودا کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں یہ لو پیسے ایک جانور کے باقی 4 جانوروں کے پیسے ہم آپ کو چل کے دیتے ہیں اور راستے میں ان کو لوٹ لیتے ہیں. یہ والی بھی شکایتیں آ رہی ہیں تو یہ دونوں طرف سے اس کے لیے حکومت پنجاب نے پنجاب پولیس نے ڈی آئی جی لاہور جو ہیں آپریشن ڈی آئی جی لاہور آپریشن فیصل کامران صاحب وہ ان چیزوں پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. انہوں نے اس کے لیے اسپیشل ٹاسک فورسز بنائی ہوئی ہیں لوگوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی متعلقہ تھانوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہے ایکسٹرا فورس کھڑی ہے وہ انہی چیزوں کے لیے نہ کسی بیوپاری کے ساتھ فراڈ ہو بیوپاریوں کے پیسے نہ لوٹے. اس بار ایسا نہیں ہوگا جو پچھلے سال تک ہوتا رہا ہے یہ ہر سال ایسے ہوتا ہے لیکن کوشش کریں کہ اس دفعہ نہ ہو. لیکن انہوں نے فول پروف سے انتظام کیا وہاں پہ ان کے لیے 15 پہ فوری کال کریں وہاں پہ فوری پولیس پہنچے گی متعلقہ تھانہ پہنچے گا اور وہاں پہ ڈولفن کی بھی ڈیوٹی زیادہ ہے جہاں منڈیاں ہیں کیونکہ لوگوں کے پاس پیسے ہوتے ہیں وہاں پہ لوگوں کے نوسر بازوں کی اور فراڈیوں کی نظریں ہوتی ہیں. آپ نے یہ خیال کرنا ہے وہاں پہ اگر آپ کو پیاس لگے پانی اپنا کوشش کریں ساتھ لے کے جائیں. وہاں پہ کوئی کھلا پانی بیچ رہا ہے کوئی لے رہا ہے آپ نے پانی لے کے نہیں پینا کسی سے شربت لے کے نہیں پینا وہ اس میں ایسی نشاور چیزیں پلا دیتے ہیں کہ اگر آپ وہ دیکھ لیتے ہیں کہ کون بندہ اکیلا آیا ہوا ہے اور وہ جانور ظاہر ہے جو منڈی کے اندر آئے گا وہ تو جانور بکرا خریدنے ہی آئے گا نا اس کو پیسے ہوں گے اور کیش میں پیسے ہوں گے. ایک اس دفعہ مجھے نہیں پتا ابھی تک کوئی ایسی خبر نہیں آئی پہلے یہ تھا آج سے 2-3-4 سال پہلے انہوں نے منڈیوں کے اندر عارضی طور پر ATM مشینیں لگائی تھیں. ATM مشینوں کی یہ اس لیے لگائی تھیں کہ اس کے لیے آسانی تھی وہاں پہ جا کے وہیں پہ آپ نے بیوپاری سے طے کیا اور ATM مشین سے پیسے نکالے بیوپاری کو دے دیے. لیکن وہاں پہ بھی سیکیورٹی تھی ATM مشین کے ظاہر ہے وہ ATM مشین وہ کسی جو آرگنائزر منڈی کے جو ہیں اس کو مینیج کر رہے ہوں گے کنٹرولرز وہ. اچھا دوسرا بیوپاریوں کے ساتھ بیوپاریوں کو یہ بھی شکایات آ رہی ہیں اب اس کے اوپر ہم کام کریں گے سننے میں یہ چیزیں آ رہی ہیں کہ وہاں پہ جانور کی انٹری اور داخلی اور خارجی فیسیں اضافی لی جا رہی ہیں. اب یہ کمپنی یہ کیا وجہ ہے یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی شکایتیں جو ہے نا مسلسل آ رہی مسلسل یہ بیوپاریوں کی طرف سے کنٹرول ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں متعلقہ ادارے سے متعلقہ کیٹل مارکیٹنگ کمپنی کے لوگوں سے وہ کہتے ہیں ایسا کچھ نہیں اگر کوئی ہے تو ہمیں ثابت کریں ہمیں دکھائیں. وہ کیا ہے کہ 100 روپیز کی بجائے 500 روپے لے رہے ہیں فی جانور کے اس طرح کی خبریں اطلاعیں. تو اس کو روکنے کے لیے اور جو کیٹل مارکیٹنگ کمپنی ہے انہوں نے اپنے لوگوں کو خاص ڈیوٹیاں لگائی ہوئی. اچھا اب اس میں یہ کوشچن بنتا ہے کہ کیٹل مارکیٹنگ کمپنی اگر وہاں پہ موجود ہے تو یہ زائد کیوں پیسے وصول کیے جا رہے ہیں. یہ جو کیٹل کیمپس ہے منڈیوں میں موجود ہیں اگر یہ ہیں ادھر موجود تو پھر کیوں اضافی پیسے لیے جا رہے ہیں انٹرنس پر یا ایگزٹ جو خارجی راستہ اس پر. دیکھیں یہ ہر سال ہی ایسے ہوتا ہے اور یہ عید پہ نہیں ہوتا عید کے علاوہ بھی یہ شکایات بیوپاروں کی طرف سے اکثر ہوتی ہیں.
اکثر ہی لیکن جب ہم دیکھنے جاتے ہیں، اگر میں جاؤں گا وہاں پہ موقع پہ اسٹال کے اوپر، تو میرے سامنے تو وہی پرچی کاٹی جا رہی ہوتی ہے، کیونکہ بیوپاریوں نے ادھر آنا بھی ہوتا ہے. لیکن عید کے دنوں میں یہ کمپلین اس لیے بڑھ جاتی ہے کہ وہ ایسے بیوپاری بھی آتے ہیں جن کا اس منڈی میں ریگولر آنا نہیں ہوتا، صرف عید میں اپنے وہ جانور فروخت کرنے کے لیے آتے ہیں، تو وہ پھر کر دیتے ہیں باہر آگ نکل کے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ایک دو چینلز وغیرہ بھی جو آج کل ڈیجیٹل میڈیا کے زیادہ تر چینل ہے، ہر چینل اپنا ڈیجیٹل میڈیا بنایا ہوا ہے، تو اس کے اوپر ویڈیوز بھی بن رہی ہیں، اس کے اوپر شکایات بھی ہو رہی ہیں. تو لیکن جب میری بات ہوئی انتظامیہ سے، انہوں نے کہا جی ایسا کچھ نہیں ہو رہا، اگر کوئی کہیں پہ ہو رہا ہے تو آپ ہمیں رپورٹ کریں، ہم ایکشن لیں گے. لیکن میرا حکومت سے یہ ہے کہنا کہ ذرا توجہ تو کریں. 1.5 ارب پتہ نہیں کتنے کا، 1.5 ارب کے قریب کا یہ ٹھیکہ دیا ہے 1 سال کا تو منڈی کا، تو انہیں پیسے کیسے پورے کر دیں؟ ایسے پورے کر دیں، عوام میں سے پورے کرنے. 1.5 ارب آپ خود سوچیں کہ اتنے آپ دے رہے ہیں اور آپ بڑی بلے بلے کر رہے ہیں کہ آپ نے اتنے ارب کا ٹھیکہ سیل کر دیا. لیکن یہ تو سوچنا کہ اس اتنے ارب کا ٹھیکہ سیل کرنے سے جو ٹھیکیدار ہے اس نے پیسے کیسے وصول کرنا ہے، کس سے وصول کرنا ہے؟ انہی سے وصول کرنا ہے. اور میں یہ نہیں کہتا کہ واقعتاً یہ ہو رہا ہے، لیکن اس کی شکایات ہیں. اب اس شکایت کو دور کرنا چاہیے. اس کے لیے وہاں بڑے بڑے بینر لگائیں اور لکھ کے لگائیں کہ یہ اتنی انٹری فیس ہے، اتنی داخلی فیس ہے، اتنی خارجی فیس ہے، یہ لکھ کے لگانا چاہیے. ٹرالے بڑے بڑے وہ ایک جگہ پہ اندر لگایا ہوا ہے، انہوں نے اندر جا کے ایک جگہ پہ لگا ہوا ہے. میں نے دیکھا تھا، میں لاسٹ ایئر گیا تھا تو مجھے نظر آیا تھا. اس دفعہ کا مجھے نہیں پتا. تو اے ٹی ایم مشین وغیرہ بھی ہونا چاہیے. اس دفعہ زیادہ چینج نظر آئے کیونکہ پنجاب حکومت جس طرح سے جس رفتار میں کام کر رہی ہے. سچی بات ہے خان، بات سنو، میں گیا تھا اور اتنا بدبو تھی، اتنے برے حالات تھے، اتنے برے، میں اندر جا ہی نہیں سکا. اور ٹریفک کا سسٹم وہاں پہ صحیح نہیں ہے، پارکنگ کا سسٹم نہیں ہے. آپ تو پھر جن پنجاب حکومت نے طرف سے جگہ جگہ اسپیسیفک پوائنٹس بنائے ہیں منڈیوں کے، ان کا کیا فائدہ ہوا اگر آپ کا اپنا ایکسپیرینس اچھا نہیں رہا؟ کانجرا کی بات کر رہا ہوں. اب اس کے علاوہ جو انہوں نے عارضی سیلز پوائنٹ بنائے ہیں جو انہوں نے گورنمنٹ نے، تو وہاں بھی یہی حال ہے. بہت گرمی ہے، بہت ساری چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، جو ٹینٹ لگے ہوئے ہیں وہ پھٹے ہوئے ہیں. تو ایک دفعہ میں چاہوں گا کہ یہ جو ہے نا، کوئی بھی ارباب اختیار، وزیر اعلیٰ انسپیکشن ٹیم کی جو ہیں سربراہ وہ جائیں، اور یہ کیٹل مارکیٹنگ کمپنی کے سی او جو ہیں تاثیر صاحب، یہ خود وزٹ کریں. اور جو سیکرٹری لوکل گورنمنٹ ہے شکیل احمد میاں صاحب، یہ بڑے زبردست آنےسٹ آفیسر ہے، اور میں ان سے ریکویسٹ کروں گا پورے پنجاب کے نہیں، لاہور کے 1-2 کی ایسے وزٹ کریں، اکیلے جا کے پرائیویٹ گاڑی میں کسی دوست یار کی گاڑی کے ساتھ جائیں اور جا کے وزٹ کریں. ہم اپنی گاڑی میں انہیں لے جاتے ہیں، عام آدمی بن کے اطلاع کیے بغیر جائیں. ایسی کوئی خرابی ملتی ہے اس کو درست کرنا ان کا کام ہے اور فرض ہے، ان کے فرائض میں شامل ہے.